الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ وہ مکہ میں ہے۔ عالمین کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس اپنے گھر کا حج وہ ان کی استطاعت پر فرض کیا ہے، اور جو کوئی بندہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کرتا، اس کی عظمت کو اس کی شان کو نہیں سمجھتا، وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یہ بندہ جو چاہے کرتا پھرے، اللہ پھر اس کے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کیا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا حج کیا کریں، اپنی سواریوں پہ، چاہے دبلی پتلی ہیں جیسے بھی ہیں وہ پہنچیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کا کام ہے میری آواز پہ لبیک کہہ دینا، میرا کام ہے دنیا کے ہر کونے میں تیری آواز پہنچا دینا۔ آج دیکھ لو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستا ہے، ہر ایک تک یہ آواز پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابی ہریرہ اس کے بیان کرنے والے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے لوگو قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے اس لیے حج کیا کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہی یہ حج فرض کیا ہے؟ فسکت، اللہ کے نبی خاموش ہیں، حتیٰ قالہا ثلاثا، حتیٰ کہ اس نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم، اور اللہ کے بندو اگر میں
تمہاری اس بات پہ ہاں کر دیتا لوجبت، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر سال تم پہ فرض کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ اس کو استطاعت پہ چھوڑ دیا ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہو، مال بھی اس کے پاس ہو، جسمانی طور پہ طاقت و قوت بھی ہو، عاقل اور بالغ بھی ہو، مرد ہے عورت ہے، دونوں ایک دوسرے کے محرم ہیں، عورتوں کے پاس بھی وسائل ہوں، محرم کے ساتھ جا سکتی ہوں، زیادہ سفر بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج فرض نہیں کیا۔ استطاعت میں یہ بھی ہے کہ رستے بھی ہموار ہوں، قانونی طور پہ بھی آسانی ہو انسان کے لیے، اس کو کوئی خدشہ نہ ہو، ظالم جابر قسم کا حکمران نہ ہو جس کے قوانین ہی الٹے سیدھے ہوں، حاجیوں سے مال لوٹ لیا جائے، وہ بیچارے پریشان ہوں، ہر طرح کی آسانی اس کے پاس ہو، تو پھر اللہ نے حج فرض کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں حج اور عمرہ بار بار کیا کرو۔ کیوں کیا کریں بار بار؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب، لوگوں یہ تمہارا بار بار اللہ کے گھر میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری مفلسی کو، فقر کو ختم کر دیتا ہے۔ اور بحیثیت انسان تم گناہگار ہو، خطا کار ہو، تمہارے جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان تمام گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہیں پاک کر دے گا۔ کیسے؟ کما ینفی الکیر خبث الحدید، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے لوہا اپنی تمام تر میل کچیل کے ساتھ ایک بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے تو بھٹی کی تپش، اس کی حرارت، اس کی شدت جیسے میل کو ختم کر دیتی ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے، یہ بار بار حج اور عمرہ کرنا ایسے ہی گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مہینے حج کے ہیں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے جو حاجی حج پہ جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ طیبہ، حاجی صاحب کو چاہیے اپنا نان و نفقہ طیب مال سے، حلال مال سے لے کے جائے۔ حاجی صاحب سودی کاروبار کرتے ہوں، سود کے پیسے ہوں، جا کے حج کرے، بدکاری کے اڈے چلاتے ہوں، رب کی نافرمانی والے کام کرتے ہوں، لوگ بھی اس میں ملوث ہوں، اور اس میں لوگ رکھے ہوئے ہوں اللہ کی نافرمانی والے کاموں کے لیے، وہ لوٹ مار کر کے لے کے آتے ہوں، یہ حاجی صاحب ہر سال حج کو جو ہے وہی پیسہ لے کے، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، حاجی کو چاہیے جو حج پہ جانے والا ہے بنفقۃ طیبہ، یہ نفقہ طیب پاک لے کے جائے۔ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْضِ، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ حاجی صاحب سواری کے پائیدان پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اکبر، فنادا، منادی کرتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اللہ تیرا بندہ، تیرا فقیر، تیرے در پہ حاضری دینے کے لیے
بڑی محنت سے مشقت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے حلال طیب لے کے اے اللہ تیرا بندہ وہ حاضری کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناداہ مناد من السماء، پھر آسمان سے بھی ایک منادی اعلان کرنے والا کہتا ہے لبیک و سعدیک، تیری حاضری بھی رب کو قبول ہے، اللہ اکبر، اور تو بڑا ہی سعادت مند آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے توفیق بخشی، تو اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے لیے اپنے آپ کو لے کے آ رہا ہے، تیری اللہ تبارک و تعالی نے حاضری قبول کر لی، اللہ کو تیری اطاعت بڑی پسند آئی ہے۔ آسمان کا فرشتہ منادی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، وہ کعبۃ اللہ، وہ اللہ کا گھر جس کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا، گرانے والے گرانے کی کوششیں کرتے رہے، حجر اسود بھی اٹھا کے لے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے واپس آ گیا، وہ گھر، اس کے چکر کاٹنا، اس کا طواف کرنا، اس کو دیکھنا، وہاں عبادتیں، رعادتیں، دعائیں، اللہ کی قسم میرے مالک کو محبوب ہی بڑی، اور بندہ مومن اس کا دل تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، یا اللہ میں وہ جگہ دیکھوں جہاں تیرا گھر ہے، وہ علاقے، وہ محلے دیکھوں جہاں میرے محبوب کے قدم لگا کرتے تھے، جہاں نبی کائنات کے صحابہ نبی کے ساتھی نبی کی رفاقت میں آیا جایا کرتے تھے، نبی کا محلہ کیسا تھا، صدیق اکبر کا گھر کیسا تھا، فاروق کا کیسا تھا، یا اللہ صحابہ کرام نے کیا کیا وفائیں کی تیرے گھر کے لیے، کیسے کیسے لوگ اس پہ چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے تیرے بندوں نے، اللہ تیرے ان بندوں نے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا، اللہ میرا دل چاہتا ہے اس گھر کو جاؤ۔ اللہ اکبر، بھائی سچی بات ہے، فضیلتیں سننا سنانا بڑا آسان ہے، دل میں بڑا جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم جب بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ تنہائی میں تاریکی میں رب سے ملاقات کرتا ہے، کالے ملاتا ہے، اللہ لے جا لے جا، پھر رب اس کو اپنے گھر میں پہنچاتا ہے، وہ دیکھنے کا، طواف کرنے کا، آب زمزم پینے کا، صفا مروہ کی سعی کرنے کا، وہ جو وہاں پہ مزہ آتا ہے وہ لذتیں گھر میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اعلان ہو جاتا ہے تمہاری حاضری، تمہاری اطاعت اللہ کے ہاں مقبول ہے، کیوں؟ زادک حلال، تیرے پاس جو مال ہے وہ حلال ہے، وراحلتک حلال، تمہاری سواری بھی حلال کی ہے، اللہ اکبر، وحجک مبرور غیر معذور، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا حج مقبول کر لیا ہے، اس لیے کہ تو برائیوں سے آلودہ نہیں ہے۔ پاک گھر ہے نا، تو انسان کو ظاہری باطنی طہارتوں کا خیال کر کے جانا چاہیے، وہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا پیسہ لے کے نہیں جانا چاہیے، برائیوں کا پیسہ، بدکاریوں کا پیسہ، حرام کا پیسہ اپنے آپ کو بچائیے، کیوں؟ اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کھانا پینا پہننا حلال کا نہیں ہے، اللہ کو اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی حج ہو جائے گا، جی بھائی ہو جائے گا حج، حج تو ہو گیا، تو نے وہ جو حج کے ارکان تھے وہ ادا کر لیے، لیکن حج ہوگا مقبول، تو وہاں پہ گیا، تو نے سفر تو کیا ہے، طواف تو کیا ہے، تو طائف میں گیا، مینا میں گیا، اللہ اکبر کبیرہ، گیا تو ہے، لیکن تیری حاضری اللہ رب العزت کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ تیرا کھانا پینا پہلا ہی حلال کا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفْقَةِ الْخَبِيثَةِ،
جو نفقہ خبیثہ لے کے گیا، حرام مال لے کے گیا، فوضع رجلہ فی الارض، پھر یہ سواری پہ قدم رکھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا فرشتہ منادی کرنے والا جب یہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، کہتا ہے تیری حاضری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں تیرے آنے کی، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اعلان کر دیا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرا کھانا پینا پہننا حلال کا نہیں ہے، تیرا نفقہ ہی طیب نہیں ہے۔ اچھا چلو کچھ اللہ کے بندے یہاں سے تو چلے جاتے ہیں، حلال طیب مال لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے 2 نمبریاں شروع کر دیتے ہیں، کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اپنے گھر کی حاضری نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں کروا دے تو اللہ کی قسم ہر سنت کا خیال کیجئے، کیوں؟ اس لیے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج یا عمرہ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، جس کا حج مبرور ہوا۔ اور بڑے لوگ ہیں، مالی استطاعت بھی ہے، بدنی طاقت بھی ہے، لیکن نہیں جاتے۔ ان کے لیے 1-2 حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ جس کے پاس مالی بھی اور بدنی بھی طاقت موجود ہے لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں جاتا، فرمایا یہ بندہ بڑا ہی محروم قسم کا آدمی ہے، اس کو کوئی رحمتیں نہیں ملے، محروم آدمی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مالی طاقت ہو، سفر کے وسائل بھی سارے پورے ہوں، اور ایسے بندے پہ 5 سال گزر جائیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت نہ کرے، اللہ اکبر، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محروم قسم کا بندہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جس کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، سب کچھ کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چاہے یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ایسے بندے۔ 10 سال کوٹھی بنانی ہے، کمیٹیاں ڈالیں گے، پیسے رکھیں گے، 5 مربوں کے مالک ہیں، ہر سال کتنی فصلیں اٹھاتے ہیں، تجوریاں بھری پڑی ہوتی ہیں اللہ کی قسم، لیکن کتنے ایسے ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے، اللہ رب العزت نے وسائل بھی دیے، زیادہ سفر بھی دیا، جسمانی طاقت بھی دی، نہیں گئے اللہ کے گھر کو۔ ان کو سوچنا چاہیے، فرمایا وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی، اس کے ایمان کی کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب، مومن صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب حج پہ تو جاتا ہی نہیں ہے، لوگ اس کو بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی اچھا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتا ہے یہودی مرے یا عیسائی مرے، اللہ اکبر۔ اگر ایک بندہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، جسمانی طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ کسی اللہ کے بندے کو حج کروا دے، عمرہ کروا دے، جس نے پہلے کیا ہو، کسی اللہ کے نیک بندے کو بھیج دے جو تڑپتا ہے، بے چین ہے، نہیں اس کے پاس طاقت قوت جسمانی نہیں جا سکتا، وسائل ہیں، وسائل کو خرچنا چاہیے اللہ کی قسم لازمی طور پہ۔ میرے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی ہے، اس کے پاس وسائل بھی اگر زندہ ہوتی تو وہ جاتی بیت اللہ کو، فرمایا اس کی طرف سے حج کرو، جائے کرو عمرہ اس کی طرف سے جائے۔ ہم سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ بھائی جسمانی وسائل نہیں ہے لیکن پیسہ تو ہمارے پاس موجود ہے، کسی اللہ کے بندے کو بھیج دیں۔
اچھا یہ بخل اسی لیے ہوتا ہے نا کہ دولت جائے نا، اللہ کی قسم زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم بار بار حج اور عمرہ کرو، اگر کسی کے پاس مالی طور پہ طاقت ہے، جسمانی نہیں ہے، وہ بار بار کروائے، اللہ تعالیٰ اس کی مفلسی تنگ دستی دور کر دے گا، اللہ فقر اس کا دور کر دے گا، اللہ اور وسائل اس کو عطا فرما دے گا۔ پیسے تو اس لیے جوڑنے ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، مومنوں کو چاہیے جس کے پاس وسائل ہیں 5 سال نہیں گزرنے چاہیے، وہ بار بار جائے اللہ تعالیٰ کے گھر کے۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں جو نہیں جا سکے، اے میرے پروردگار ان کو اسی سال اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہو کر کے آئے ہیں، اللہ بار بار ان کے لیے رستے آسان فرما۔ یا اللہ وہ تیرا گھر ہے ہی بڑا بابرکت والا، امن والا شہر ہے، ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کون بد نصیب مومن ہوگا جو اس گھر کو جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا کئی بیچارے جاتے ہیں، چلے گئے، اللہ نے توفیق دی، وسائل بھی تھے، جسمانی طاقت بھی تھی، وہاں ہوٹلوں میں جا کے پڑے رہتے ہیں، بس ایک مرتبہ گئے، عمرہ کر لیا اور پھر آ کے نہ کوئی نماز دل کیا تو پڑھ لی، نہیں تو ہوٹل میں ہی پڑھ لی۔ اور اللہ کے بندو خیال کرو، یہ حج اور عمرہ ایک تربیتی کورس ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مشقت اٹھا کے جانا، تکبیر اولیٰ کا خیال کرنا، یہ تو تمہاری عادت پختہ کرنی ہے کہ رب کا در کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ ہر حال میں نماز فرض ہے، جیسے بھی ہو تمہیں جماعت کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو بد نصیبی ہوتی ہے ان کی، وہاں پہ بس ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گپے مارتے رہتے ہیں، سگریٹیں وہ پیتے رہتے ہیں یا اور کوئی کام، ماشاءاللہ پھر جب اپنے اپنے علاقوں میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ پورا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے ہار لے کے، ماشاءاللہ حاجی صاحب آ رہے ہیں عمرہ کر کے، ان کے گلوں میں جناب پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، گاڑی سجائی جاتی ہے، گھر لے کے جاتے ہیں، پورے گاؤں کی یا جتنی اللہ نے توفیق دی ان کی دعوت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ابا حضور ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے، ابا حضور کیا وہاں ایک عمرے کے بعد زیادہ بھی طواف کیے، پھر بیت اللہ میں گیا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی؟ نہیں۔ کیا فائدہ؟ خوش نصیب بننا ہے۔ اگر یہ سارے کام بندہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا انسان ہے؟ آئیے جو میرا مضمون ہے وہ میں بات بتاؤں آپ کو۔ سیدنا ابی ہریرہ کہتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، حاجی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ پروردگار کے مہمان ہوتے ہیں، ان دعوہ اجابہم، یہ جب بھی اللہ کا مہمان رب کو پکارتا ہے اللہ ان کی پکار کو رد ہی نہیں کرتا۔ رب کا مہمان، رب کا مہمان ایسا ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے مہمان کسی کے ہاں جائے تو اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑی عزت سے نوازا جاتا ہے، اور یہ پھر کیونکہ یہ اس کے لیے نئی جگہ ہوتی ہے اپنی حرکتیں بھی سوچ سوچ کے کرتا ہے۔ دیکھ تیرے رب نے تجھے کتنا پروٹوکول دیا، اللہ کہتے ہیں تو میرا مہمان ہے اور تو ایسا مہمان ہے، میں ایسی تیری میزبانی کرتا ہوں، تو مہمان بن کے مجھے پکارتا جائے گا، مجھ سے مانگتا جائے گا، میں رحیم و کریم اللہ تیری ہر ایک دعا کو قبول کرتا جاؤں گا، تو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے۔ تو بھائی مہمان کو، میزبان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں کہ میزبان نے وہاں کے قواعد و ضوابط کیا بنائے ہوئے ہیں، قانون کیا ہے، کیسے یہاں سے گزرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیا طرز زندگی ہوگا، کیا طرز تکلم ہوگا، یہ ساری باتیں سوچئے۔ میرے بھائیوں بہت سارے اللہ کے گھروں کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ جو اللہ کا مہمان ہے
میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ، اس اللہ کے مہمان نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ کوئی اس نے بے حیائی والا کام کیا، نہ اس نے کوئی گناہ والا کام کیا۔ ذرا یہ بات سمجھیے، حاجی صاحب عمرہ کرنے والے نہ بے حیائی کا کام کرنا ہے اور نہ ہی گناہ کا کام کرنا ہے۔ گناہ میں سوچئے کتنی غیبتیں جا کے اللہ کے گھر میں کرتے ہیں۔ کوئی کیا ذہن بنا کے جاتا ہے کہ میں فلاں چیزیں وہاں سے سونا لے کے آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اب یہ گناہ کے ہی تو کام ہے بھائی، گناہ کا کام نہیں کرنا، فسق و فجور والے معاملات نہیں کرنے، بے حیائی والے فحاشی عریانی والے کام نہیں کرنے۔ اللہ کا مہمان جب اس طرح کرتا ہے، کرجع یوم ولدتہ امہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے حاجی کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کر عمرہ رہا ہوتا ہے، طواف کر رہا ہوتا ہے، یا حج پہ گیا ہے تو وہاں گالیاں دے رہا ہے، سگریٹیں کھینچ رہا ہے، حقے کی طلب ہے اس کو، غیبتوں کے انبار لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو سمجھو، یہ فضیلت حاصل کرنی ہے اور یہ ملنی ہے رب کے مہمان کو، اور رب کا مہمان وہ بندہ ہے جو میزبان کے کہنے کے مطابق اس کے پاس آئے، جو اس نے قواعد و ضوابط بنا دیے ہیں ان کو مانتے ہوئے عمل پیرا ہو، تو پھر اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کا حج مقبول کرے گا اور ایسے بندے کے زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن شماسہ رحمہ اللہ، بڑی معروف روایت ہے، ہمارا ہر بھائی اس روایت کو سننے والا ہے، بڑی بیان ہوتی رہی ہے، سمجھو اس بات کو۔ اللہ کیسا پروٹوکول دیتا ہے، اپنے مہمان کو کتنی عزت اور احترام کرتا ہے۔ ابن شماسہ کہتے ہیں ہم لوگ گئے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، اور وقت وہ تھا حضرنا عمرو بن العاص وهو في سیاقۃ الموت فبكى طویلا، آخری لمحات تھے زندگی کے، آخری ایام گزر بسر ہو رہے تھے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روتے تھے بہت۔ انسان ہے نا، رونا آتا ہی ہے، زندگی فانی ہے، ختم تو ہونی ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے، خود بھی بندہ روتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اپنی داستانیں ان کو سناتے کہ میں نے ایسے اسلام قبول کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، وہ سنتے رہے تو پھر کہنے لگے لوگوں سنو، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت میرے دل میں گھر کر گئی، جب مجھے اسلام اچھا لگنے لگا، اسلام کی تعلیمات مجھے اچھی لگنے لگی، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابت یمینک، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہتے ہیں ہاتھ آگے کر دیا۔ ذرا تصورات و تخیلات کی دنیا میں کھو کر کے اس محبت بھرے انداز کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ عمر بن عاص ہیں بیٹھے ہوئے، آئے خود اللہ کے نبی کے پاس، ہاتھ آگے کیجئے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے نبی نے دایاں ہاتھ آگے کیا، عمر بن عاص نے جو اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے یہ کیا کیا، کیوں ایسا کیا، کیوں ہاتھ پیچھے کر لیا؟ مالک یا عمر،
اے عمر بن عاص کیوں آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہا؟ مجھے کہا تو نے، میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اب تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہے، کیوں؟ قال اردت ان اشترطا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں نے پیچھے اس لیے کھینچا ہے، میرا ارادہ بن گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک شرط رکھوں پھر میں اسلام قبول کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا ہماری شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ لالا شرط ہے، کہنا جی لگ گئی، یہ تو ہار گیا تو روٹی کھوائیں گے، یہ شرطیں ہیں، عجیب عجیب شرطیں، فضول سی شرطیں، ٹھیک ہے۔ لا شرط کس پہ؟ لڈو پہ، لا شرط تاش دیواری تے، لا شرط میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد کریم کہتے ہیں قال تشترط ماذا؟ عمر بن عاص کیسی شرط لگانا چاہتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں ان یغفر لی، میں اگر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، مجھے یہ بتا دو کہ میرا اللہ میری زندگی کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، شرط یہ لگانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، معافی چاہیے مجھے۔ سبحان اللہ، کیسی شرطیں تھیں ان لوگوں کی۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اما علمت یا عمر، اے عمر کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بندہ اسلام کو مانتا ہے، اس کی حقانیت کو تسلیم کر دیتا ہے، اسلام اتنا پیارا، سچا، ستھرا، صاف، نکھرا ہوا دین ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کی تمام تر ظلمتیں ویسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان کلمہ جب پڑھتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام کو معمولی چیز ہے جس کو آج ہم سمجھتے ہی نہیں۔ کہو نا کہ بھائی اسلام کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، یہ نماز کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ اسلام کی۔ حج کس کی تعلیم ہے؟ قرآن کا حفظ کرنا، احادیث کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، یہ کیا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا، برائیوں سے دور رکھنا، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ یہ وہ کہتے ہیں نہیں بس میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان، ابھی بڑا وقت پڑا، ابھی دیکھا جائے گا، ابھی حالات ایسے نہیں، ضرورتیں ایسی نہیں ہیں، ابھی تو ساری دنیا اسلام کی دشمن ہے۔ میں یہ اللہ کے بندو اسلام کو سمجھو، اس کی حقانیت کو سمجھو۔ باطل میں جرأت ہی کتنی ہے کہ وہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹا سکے، کوئی جرأت نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم واقعہ ہی ایمان کو، اسلام کو دل سے قبول کرنے والے ہو، اس کی صداقت، اس کی حقانیت وہ ہم جانتے ہو، تو پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، اسلام کی پوری تعلیم تو بعد کی بات ہے، جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے اللہ کتنا کتنا اجر دیتا ہے، لیکن جب یہ صرف پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، پھر اس اسلام کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، باطل قوتوں کے مقابلے میں نکلتے ہوئے، جب وہ آگے سے تعداد میں زیادہ ہوں، ظلم و ستم کریں اور ہجرت کرنی پڑ جائے، فرمایا اسلام کی بنیادوں پہ رب کے دین کے لیے جب تم ہجرت کے راستے پہ چلو گے تو یہ ادا بھی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما لے۔
اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو ہمارے مضمون کی بات ہے رب کے مہمان کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو اللہ کے گھر میں حج کے لیے جاتا ہے، یہ اس کا حج کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے، اللہ اس کی زندگی کے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بھائیو، اگر اللہ نے ایک پلاٹ دی ہے، دوسرے کی جستجو میں لگے ہوئے ہو، اللہ کی قسم دوسرے کی جستجو میں نہ بھی لگو، گھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر اللہ کے گھر کے لیے حج اور عمرے کے لیے کوشش کر لو گے تو اللہ کی قسم اللہ فقر تنگ دستی ختم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرمائے۔ کوشش کرو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں واللہ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی کی ہے، بڑے بڑے لیکچرار ہیں، لاکھوں میں تنخواہ ہے ان کی، لیکن حج اور عمرہ ہر سال نئی گاڑی بدل لیں گے، ہر سال پلاٹ لے لیں گے، ہر سال 2 4 10 کنال وہ رقبہ بڑھا لیں گے، آدھا مربع زمین مل جائے گی، لیکن اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار؟ بھائی یہ ساری فضیلتیں ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا مہمان بنا لے، اور جو رب کا مہمان بن جاتا ہے اللہ جیسے ان کی میزبانی کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی وہ شرف عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔